اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے ہے مثل اعلیٰ۔ مثل اعلیٰ کا معنی بیان کرنا ہے، اور اللہ کے لیے ہے مثل اعلیٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ المثل الاعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، کہ یہ سب سے بڑی شان اللہ کی ہے۔ اور فرمایا اور اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اب وہ اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ الوہیت کسی نے نہیں دیکھی، نبوت سب نے دیکھی۔ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، ویسے ہی امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھ لیں، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی نبوت اس کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اور نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے۔ اسی طرح ولایت نبی کی امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جیسا نبی ہو ویسا ولی ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، آصف بن برخیہ جیسے بھی ملے، جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ بلقیس کا تخت حاضر کرتے تھے۔ 1,24,000 کو بڑے نبی ملے، مگر کسی نبی کو اور سب نبیوں کو ملا کر بھی ان کے ولیوں میں غوث العظم کسی کو نہیں ملا۔ 1,24,000 نبی آئے، مگر کسی نبی کو غوث العظم نہیں ملا، اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا۔ جو نبی کی شان ہوتی ہے، اس ولی اس شان کی برہان ہوتا ہے، ولی اس شان کا آئینہ دار ہوتا ہے، ولی نبی کی شان کا آئینہ ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، جھلک ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح نبی کا مرتبہ ہوگا، اس کی امت میں ولایت بھی اس کے مرتبے کا عکس ہوگی، اس کے نمائندے ہوں گے۔ چونکہ نبوت حضور سیدنا نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے نقطہ کمال پر جا پہنچی، اور نبوت کا کمال نقطہ وجود محمدی سے آگے حرکت نہیں کر سکتا۔ نبوت کا ارتقاء مقام محمدی سے آگے ایک قدم بڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح نبوت محمدی میں ولایت کا ارتقاء اور ولایت کا کمال نقطہ وجود غوث العظم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الاولیاء بنا دیا، جیسے آقا علیہ السلام خود سلطان الانبیاء ہوئے۔ اب
چونکہ میں نے عرض کیا نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی نبی کی شان ہوتا ہے، یہ مقام ہر نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام پھر کیا ہوا؟ ہر نبی اللہ کی شان ہے اور مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام مصطفیٰ ہے۔ تو اب فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ اس ترجمے کی مراد یہ ہوا کہ خدا کا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہیں، اللہ کے ذکر کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہیں، اسی طرح اللہ کی قدرت کا عنوان محمد ہیں، اللہ کی عظمت کا عنوان محمد ہیں، اور اللہ کی شان کا عنوان محمد ہے۔ اور حضور کی شان اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ امام سمرقندی روایت کرتے ہیں اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر، اور تابعی سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث بنتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور اللہ کا ذکر ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کا ذکر ہیں۔ لوگ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی مراد سمجھ لو۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، کہ میرا ذکر محمد ہے اور محمد میں سب دلوں کا چین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ مانگو مجھ سے۔ کیا؟ مجھ سے سیدھی راہ مانگو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہے، ترجمان القرآن ہے، حبر حاضر الامہ ہے، اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کے ترجمان عبداللہ ابن عباس امام المفسرین ہے صحابہ میں۔ وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پوچھا گیا حضور اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم سیدھی راہ یہ ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ صراط مستقیم حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کی بات ہے نا، سند کے ساتھ کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس میری کی ہوئی تفسیر نہیں ہے، اگر نہ معلوم ہو لوگوں کو تو ان کے علم کا نقص ہے۔ تفسیر تو 1400 سال پہلے کی گئی تھی، عبداللہ ابن عباس نے کی کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے، اور اس کو روایت کیا عظیم تابعی حضرت ابو العالیہ نے، حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا۔ اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں، یہ قول عظیم تابعی امام حسن بصری تک پہنچا، امام حسن بصری تک پہنچا کہ حضرت ابو العالیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ معنی کیا ہے کہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں۔ امام حسن بصری تڑپ اٹھے، کہنے لگے خدا کی قسم درست معنی کیا ہے۔ تو امام حسن بصری نے بھی روایت کیا کہ صراط مستقیم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تفسیر کو روایت کیا امام ابن جریر طبری نے، اس کو روایت کیا
امام ابن جریر تبری نے اور امام حاکم نے المستدرک میں اتنی سند کے ساتھ. اس لیے میں نے عرض کیا، اس لیے میں نے کہا کہ سب عنوان محمد ہیں، صراط مستقیم محمد ہیں. کیا بولیے؟ ذکر اللہ محمد ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو. صحابہ سے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضور حبل اللہ، اللہ کی رسی جس کو تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ. حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں. وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہے، رب کا مکھڑا محمد ہے. بس ایک رب محمد نہیں، باقی سب کچھ محمد ہے. ہائے 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 ہائے. ایک رب کو محمد نہ کہو اور محمد کو رب نہ کہو، ایک چیز چھوڑ دو باقی سب کچھ محمد ہے. بس ایک خانہ چھوڑ دو الوہیت والا، رب کو محمد نہ کہو، محمد کو رب نہ کہو، باقی سب کچھ محمد ہیں. دین محمد ہے، ارے قرآن محمد ہے، ایمان محمد ہے، اسلام محمد ہے، ارے خدا کی قسم کعبہ محمد ہے. تو آپ پوچھیں تو یہ باقی سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ باقی محمد کی خیرات ہے، محمد کی خیرات ہے. جس گھر کی طرف ہاتھ کر کے کہہ دیا کعبہ ہے وہی کعبہ ہو گیا، جس سمت اشارہ کر دیا وہ قبلہ ہو گیا، جس کتاب کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا. کس نے دیکھا قرآن کو اترتا؟ کس نے دیکھا جبرائیل کو پڑھتے؟ کس نے دیکھا وحی کا نزول؟ اور ایک کتاب تھی مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے، کہا قرآن ہے. ایک کالے غلاف والا گھر تھا، مصطفیٰ نے کہا کعبہ ہے، آقا کعبہ ہے. ادھر اشارہ کیا، کہا مصطفیٰ نے قبلہ ہے، آقا یہی قبلہ ہے. اور انہیں نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا دل دیکھے کہہ لو خدا ہے، سب نے کہا خدا ہے. اور 1400 سال گزر گئے، دیکھا کسی نے نہیں، ہر کوئی مانتا چلا آ رہا ہے خدا ہے. کس کے کہے؟ محمد کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ عقیدہ ہو تو ایمان ہے، یہ عقیدہ ہو ایمان ہے. یہ عقیدہ نہ ہو تو باقی سب ملائیت ہے، بقایا سب ملائیت ہے. حضور فرماتے تھے ملا لوگ ایسا بولتا ہے، ہمیشہ کہتے تھے ملا لوگ ایسا بول. مجھے فرماتے طاہر ملا لوگ کی پرواہ مت کرو، کیا بولتا ہے مت کرو. ہائے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے. بس سمجھ لو کہ سب کچھ محمد ہے، اللہ کے سوا باقی سب ہمیں محمد کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے تو کچھ کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا یؤمنون بالغیب، مجھے بھی ماننا ہے تو بن دیکھے مانو. جب اس نے اپنا آپ ہی نہیں دکھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سمجھایا اور اپنا آپ ہی نہیں سجھایا، اپنے دکھائے سجھائے سمجھائے بغیر کہا مان لو، کس کے کہے؟ محمد کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ محمد اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ درست کر لو، محمد اللہ کی شان ہے، سب سے بڑی شان.